بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہی انت ربی ذو الجلال والاکرام۔ کوتوال اور حاکم شہر جب ہرقل کے حکم کی تعمیل کے لیے مقوقس کو ہتکڑیاں اور بیڑیاں لگانے کے لیے باہر لے گئے تو ہرقل کی ملکہ مرتینہ تقریباً دوڑتی ہوئی اس کمرے میں گئی جہاں ہرقل اپنی عدالت یا دربار لگایا کرتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ہرقل نڈھال بیٹھا تھا اور اس کے چہرے کا رنگ زرد تھا۔ چوبیدار اور دو محافظ بت بنے چاق و چوبند کھڑے تھے۔ ملکہ کے سر کے اشارے سے وہ بڑی تیزی سے باہر نکل گئے۔ آفرین شہنشاہ ہرقل، ملکہ مرتینہ نے اپنا ایک بازو ہرقل کے گلے میں ڈال کر اور پھر اس کا ایک رخسار چوم کر کہا، زندہ باد۔ غدار کو یہی سزا ملنی چاہیے تھی۔ موت تو کوئی سزا ہی نہیں ہوتی، انسان دنیا کے جھنجٹ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ شخص مقوقس مصر کا بادشاہ بنا ہوا تھا، اب ذلیل و خوار ہوتا پھرے گا۔ اس کے چہرے پر لکھا نظر آئے گا کہ یہ غدار ہے۔ مرتینہ، ہرقل نے آہ لے کر کہا، اسے اتنی کڑی سزا دے کر مجھے خوشی نہیں ہوئی۔ روم کی سرزمین نے کبھی غدار پیدا نہیں کیا تھا۔ لعنت بھیجو اس پر، ملکہ مرتینہ نے کہا۔ اس نے آپ کو نہیں، سلطنت روم کو دھوکہ دیا ہے۔ دل پر غم اور افسوس کا اتنا بوجھ نہ ڈالیں، آپ کا تو رنگ ہی پیلا پڑ گیا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ہرقلیوناس کو مصر بھیج دیتی ہوں۔ وہ وہاں جا کر کیا کرے گا؟ ہرقل نے نحیف سی آواز میں کہا۔ وہاں میرے آزمائے ہوئے جرنیل بھی گھٹنے ٹیک رہے ہیں۔ میں جانتی ہوں آپ کا مطلب کیا ہے، مرتینہ نے کہا۔ وہ لڑ نہیں سکے گا، لڑا بھی تو نہیں سکے گا، لیکن جرنیلوں پر نظر رکھے گا کہ کوئی کھلم کھلا یا درپردہ مسلمانوں کے ساتھ اس طرح صلح سمجھوتا نہ کرے جس طرح مقوقس نے کیا تھا۔ میرا بیٹا ہرقلیوناس یہ کام خوش اسلوبی سے کرے گا۔ مجھے جانا چاہیے، ہرقل نے کہا، یا قسطنطین وہاں جائے۔ تم جانتی ہو قسطنطین تجربہ کار جرنیل ہے، لیکن میری صحت اتنی بگڑ گئی ہے کہ نہ میں جا سکتا ہوں نہ میں قسطنطین کو بھیجنا چاہتا ہوں۔ یہاں کے معاملات اور امور قسطنطین ہی چلا رہا ہے، اور میں چاہتا بھی یہی ہوں کہ میرا یہی بیٹا سلطنت روم کی باغ دوڑ سنبھالے۔ ملکہ مرتینہ کے چہرے پر ناگواری اور بیزاری کا تاثر آ گیا، لیکن وہ کوشش کر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لے آئی۔ یہ آپ نے ٹھیک کہا، مرتینہ نے بظاہر خوشگوار لہجے میں کہا۔ آپ کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب معلوم ہوتی ہے، میں طبیب کو بلواتی ہوں۔ مصر کا غم دل سے اتار دیں، وہاں تھیوڈور ہے اور وہاں جارج بھی ہے۔ پچھلے باب میں ملکہ مرتینہ کا تفصیلی ذکر آ چکا ہے۔ مرتینہ غیر معمولی طور پر حسین و جمیل عورت تھی۔ وہ جتنی حسین تھی اس سے کہیں زیادہ مکار اور عیار تھی۔ ہرقل کے حرم میں ایک سے بڑھ کر ایک حسین عورت موجود تھی، لیکن حسن کے استعمال کی جو صلاحیت خدا نے مرتینہ کو عطا کی تھی وہ کسی اور عورت میں نہیں تھی۔ کسی بھی تاریخ میں یہ نہیں لکھا کہ حرم کی عورتوں کے علاوہ ہرقل کی باقاعدہ بیویاں کتنی تھیں۔ ان میں ایک مرتینہ تھی جس کی حیثیت سورج جیسی تھی، باقی سب چاند اور ستاروں جیسی تھی۔ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو چاند اور ستارے آسمان کی وسعتوں سے ہی ناپید ہو جاتے تھے۔ ہرقل کو اچھی طرح معلوم تھا کہ مرتینہ اس پر غالب آ گئی ہے اور اسے یعنی ہرقل کو اس غلبے سے نکلنا ہے، لیکن اس کی ہر کوشش ناکام رہتی تھی، یہاں تک کہ ہرقل کے دل میں مرتینہ کا خوف سا بیٹھ گیا تھا۔ ایک ہسپانوی تاریخ نویس فرڈینانڈ نے یہاں تک لکھا ہے کہ مرتینہ نے ہرقل پر کوئی عاصبی اثر پیدا کروا رکھا تھا۔ ہرقلیوناس مرتینہ کا بیٹا تھا، وہ اسے ہرقل کا جانشین بنانے کی کوشش میں لگی رہتی تھی، لیکن ہرقل کی ایک اور بیوی سے قسطنطین اس کا بیٹا تھا جو ہرقلیوناس سے عمر میں خاصا بڑا تھا۔ ہرقل قسطنطین کو جانشین بنانا چاہتا تھا۔ اب ہرقل نے دیکھا کہ ملکہ مرتینہ اس کے اس فیصلے پر اسے خراج تحسین پیش کر رہی ہے کہ اس نے مقوقس کو ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں باندھ کر سلطنت بدر کر دیا ہے۔ مرتینہ ہرقل کی صحت کے متعلق بھی پریشان نظر آتی تھی، لیکن ہرقل اچھی طرح جانتا تھا
کہ یہ محض دکھاوے کی ہمدردی ہے۔ مرتینہ نے کہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے ہرقلیوناس کو مصر بھیج دے گی۔ ہرقل نے کہا کہ وہ قسطنطین کو بھیجنا چاہتا ہے، لیکن اپنی صحت کے پیش نظر نہیں بھیج سکتا۔ ہرقل سمجھ گیا تھا کہ مرتینہ اس صورتحال سے اپنا مطلب پورا کرنا چاہتی ہے جو مقوقس کی جلاوطنی سے پیدا ہو گئی ہے، لیکن ہرقل نے قسطنطین کا نام لے کر مرتینہ کی خواہش رد کر دی۔ مرتینہ طبیب کو بلوانے کے لیے باہر نکل گئی تھی۔ ہرقل کی صحت مسلسل اور تیزی سے گرتی جا رہی تھی۔ وہ بوڑھا تو ہو ہی گیا تھا، لیکن ایسا بھی نہیں کہ بڑھاپا اسے اس قدر کمزور کر دیتا۔ بڑھاپا جسم کو لاغر کر دیا کرتا ہے، لیکن ذہن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دماغی صلاحیتیں اچھے برے تجربات کی بدولت اور زیادہ تیز اور کارآمد ہو جاتی ہیں۔ انسان دانشمند بن جاتا ہے، لیکن ہرقل ذہنی طور پر بھی کمزور ہو گیا تھا۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ وہ اپنی ملکہ مرتینہ اور اس کے بیٹے ہرقلیوناس سے ڈرتا تھا۔ تمام مورخین نے ہرقل کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ان مورخین میں مسلمان بھی شامل ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہرقل سورج بن کر سلطنت روم کے افق سے ابھرا تھا اور اس نے رومی سلطنت کو بڑی دور دور تک پھیلا دیا تھا، یہاں تک کہ پورے کا پورا ملک شام بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، اور اس کی نظریں عرب پر لگی ہوئی تھیں۔ یہ ہرقل ہی تھا جس نے کسرائے ایران کی ہیبت ناک جنگی قوت کو شکستیں دے کر پہلے مصر سے بے دخل کیا اور پھر شام سے بھی ایرانیوں کو بھگایا اور ان کی سلطنت عراق تک محدود کر دی۔ وہی ہرقل جو عزت و عظمت اور شہنشاہیت کا آفتاب بن کر چمک رہا تھا، اب اس کی عزت و عظمت ننگ و ہزیمت میں بدل گئی تھی۔ کسرائے ایران کی 1.5-2 لاکھ نفری کی فوج کو گھٹنوں بٹھا دینے والا ہرقل چند ہزار مسلمانوں کے لشکر کے آگے بے بس اور مجبور ہو گیا تھا۔ ان قلیل تعداد مجاہدین نے اسے شام سے بھگایا اور اب مصر بھی اس سے چھین رہے تھے۔ ہرقل بزنطیہ میں حسرت و یاس کا بت بنا بیٹھا تھا۔ عام خیال یہی تھا کہ ہرقل کو سلطنت روم کے سکڑنے کا غم کھا گیا ہے۔ مصر کے قبطی عیسائی کہتے تھے کہ ہرقل نے جس بے دردی اور بہیمانہ انداز سے قبطیوں کا قتل عام کیا ہے، اس کی سزا اسے دنیا میں ہی مل رہی ہے۔ غیر جانبدار دانشمند کہتے تھے کہ کمال اور زوال کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جیسے ہر چمکتا سورج افق سے ابھرتا افق میں غروب ہو جاتا ہے اور پیچھے رات کی تاریکی چھوڑ جاتا ہے، لیکن پس پردہ جھانکیے تو مورخین کوئی اور ہی کہانی سناتے ہیں۔ ملکہ مرتینہ نے طبیب کو بلوایا تھا۔ طبیب تو ہر لمحہ شاہی حکم کا منتظر رہتا تھا۔ ملکہ کا حکم پہنچتے ہی وہ دوڑا آیا، لیکن مرتینہ اسے سیدھا ہرقل کے پاس لے جانے کے بجائے اپنے کمرے میں لے گئی۔ یہ طبیب اور اس طرح کے اور سب آدمی جو محل میں مختلف کاموں پر مامور تھے، شاہی خاندان کے غلام بنے رہتے تھے۔ وہ اشارے کے منتظر رہتے تھے اور بادشاہ ملکہ کسی شہزادے یا شہزادے کے بلاوے پر دم ہلاتے دوڑتے پہنچتے اور ان لوگوں کے حکم بجا لا کر فخر محسوس کرتے تھے۔ بات بات پر جھک جاتے اور پھر کام میں جٹ جاتے تھے۔ اس طبیب کا انداز بھی ایسا ہی تھا، لیکن جو ہی وہ مرتینہ کے کمرے میں داخل ہوا، اس کا انداز بالکل بدل گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ شخص ملکہ مرتینہ کا کوئی قریبی عزیز ہو یا بے تکلف دوست۔ کیا حال ہے؟ طبیب نے مرتینہ کے کہے بغیر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ دماغ ٹھکانے آیا یا نہیں؟ نہیں، مرتینہ نے جواب دیا، وہیں کا وہیں ہے۔ میں نے ابھی ایک موقع دیکھ کر کہا کہ ہرقلیوناس کو مصر بھیج دیتے ہیں کہ جرنیلوں کی نگرانی کرے، اور اس طرح غداری کا خطرہ ٹل جائے گا۔ لیکن ہرقل نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ خود جائے یا قسطنطین کو بھیجا جائے۔ ہرقلیوناس اس کام کے قابل نہیں۔ پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ طبیب نے پوچھا۔ تم اپنا کام جاری رکھو، مرتینہ نے کہا۔ اب یہی ایک علاج رہ گیا ہے۔ مجھے کچھ ایسا نظر آ رہا ہے جیسے یہ شخص اپنی زندگی میں ہی قسطنطین کو تخت پر بٹھا دے گا۔ آج اسے دیکھ کر بتاؤ کہ یہ کتنے دن اور زندہ رہے گا۔ اب میں جلدی میں ہوں۔ ملکہ محترمہ، طبیب نے کہا، ایک بات جو شروع سے ہی کہتا چلا آ رہا ہوں، آج پھر وہی بات کہوں گا۔ آپ کا مقصد 2-4 لمحوں میں پورا کر سکتا ہوں، لیکن میں تو پکڑا جاؤں گا ہی۔
میرے ساتھ آپ بھی پکڑی جا سکتی ہیں۔ یہ کام آہستہ آہستہ ہونے دیں۔ کیا آپ اس کے اثرات نہیں دیکھ رہی؟ کسی کو شک تک نہیں ہو رہا۔ میں نے اچھے اچھے دانشمندوں کی زبان سے سنا ہے کہ ہرقل کو پے در پے شکستوں کا غم کھا رہا ہے۔ کہیں سے کوئی بہت ہی قابل طبیب لے آئیں، اسے بھی پتہ نہیں چلے گا کہ شاہ ہرقل کو غم نہیں بلکہ کچھ اور کھا رہا ہے۔ ہر طبیب یہی کہے گا کہ شاہ ہرقل کی جو ذلت و خواری ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، اس کا اثر اس کی صحت پر بہت برا پڑا ہے۔ اٹھو، زیادہ وقت نہ لگے، مرتینہ نے کہا۔ وہ یہ نہ کہہ بیٹھے کہ طبیب اتنی دیر سے کیوں پہنچا ہے۔ یہ طبیب ادھیڑ عمر آدمی تھا، چہرے مہرے ڈیل ڈول اور انداز سے دانشمند طبیب لگتا تھا۔ مرتینہ اسے 3-4 سال سے ہی بڑی ہوگی، لیکن وہ طبیب سے چھوٹی لگتی تھی۔ طبیب اٹھا اور مرتینہ کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اسے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ مرتینہ نے ذرا سی بھی مزاحمت نہ کی بلکہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا اور اتنا کہا کہ پہلے اپنا کام کر لو۔ پہلے مرتینہ ہرقل کے کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے پیچھے طبیب اندر گیا۔ رک کر پہلے جھکا، سیدھا ہوا اور دایاں بازو آگے کر کے رومی انداز سے ہرقل کو سلام کیا، پھر تیزی سے آگے بڑھا اور ہرقل کی نبض پر ہاتھ رکھ دیا۔ نبض چھوڑ کر اس کے پپوٹے دونوں انگوٹھوں سے اوپر کیے اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس طرح ہرقل کا معائنہ کر کے اس کے قریب ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ قیصر روم، طبیب نے کہا، سلطنت روم آپ کے دم سے قائم ہے۔ فتح و شکست انسان کے ساتھ ساتھ لگی آ رہی ہے۔ آپ مجھ سے زیادہ عقل اور دانش رکھتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے تو شکست آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ حوصلہ کریں، اس تخت پر بیٹھے بیٹھے ہی آپ اس عارضی شکست کو فتح میں بدل سکتے ہیں۔ میں قیافہ شناس بھی ہوں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو علاقے سلطنت روم سے نکل گئے ہیں، ان سے کچھ زیادہ ہی علاقے واپس سلطنت روم میں آئیں گے۔ ملکہ معظمہ آپ کو دیکھ دیکھ کر اکیلی بیٹھی روتی رہتی ہیں۔ میں انہیں بھی یہی یقین دلاتا ہوں کہ سلطنت روم مزید سکڑے گی نہیں، بلکہ اب اس کی وسعت شروع ہو جائے گی۔ باتیں کم کرو، مرتینہ نے ذرا غصے سے طبیب کو کہا۔ اگر تم ان کا علاج نہیں کر سکتے تو صاف بتا دو، ہم تمہیں اس کی سزا نہیں دیں گے۔ دیکھو ان کی حالت کیا ہو گئی ہے، یہ نہ رہے تو میں بھی نہیں رہوں گی۔ آج میں تم سے صاف جواب چاہتی ہوں۔ میں غم کھانے والا آدمی نہیں، ہرقل نے کہا۔ میں اتنی کمزور فطرت کا آدمی ہوتا تو روم کے بادشاہ کا تختہ الٹ کر سلطنت روم کو اتنی وسعت نہ دے سکتا۔ اب ایک دکھ نے میرے دل پر اثر کیا ہے۔ دکھ یہ ہے کہ رومیوں میں بھی غدار موجود ہیں۔ پھر بھی تم اور اچھی طرح دیکھو، مجھے کوئی اور ہی روگ لگ گیا ہے۔ میں دیکھ چکا ہوں قیصر روم، طبیب نے کہا۔ میں آج دوائیاں بدل رہا ہوں۔ میں تمہیں پورا موقع دے رہا ہوں، ہرقل نے کہا۔ جاؤ اور فوراً دوائیاں بھیجو۔ طبیب فوراً اٹھا اور رومی طریقہ آداب سے ہرقل کو سلام کر کے الٹے قدم دروازے تک گیا اور پھر باہر نکل گیا۔ مرتینہ ہرقل کو یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی کہ طبیب کے ساتھ ایک آدمی کو بھیجے گی جو فوراً دوائیاں لے کر آئے گا۔ مرتینہ ایک بار پھر طبیب کو اپنے کمرے میں لے گئی اور پوچھا کہ اب اس کا کیا خیال ہے۔ کام جلدی ہو جائے گا، طبیب نے کہا۔ میرا اندازہ ہے کہ 1.5 سے زیادہ 2 مہینے اور لگیں گے، پھر اس تخت پر آپ کا بیٹا ہرقلیوناس بیٹھا ہوگا۔ میں اس وقت تمہیں وہ انعام دوں گی کہ تمہاری نسلیں بھی مجھے یاد کریں گی۔ مرتینہ نے کہا، میں تمہیں زیادہ دیر رکوں گی نہیں، دوائیاں جلدی بھیجو اور بتاؤ کیا چاہیے۔ آپ کا کام ہو رہا ہے، طبیب نے کہا۔ مجھ سے نہ پوچھا کریں کہ مجھے کیا چاہیے۔ اس کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ مرتینہ دوسرے کمرے میں گئی۔ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں سونے کا ایک ٹکڑا تھا جسے سونے کی اینٹ کہا جاتا ہے۔ آج کے حساب کے مطابق اس ٹکڑے کا وزن کم و بیش 30 تولے تھا۔ یہ پہلا ہی انعام نہیں تھا، مرتینہ اسے ایسے ہی انعامات سے نوازتی تھی۔ طبیب جانے کے بجائے رکا رہا اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لا کر ملکہ کو ایسی نگاہوں سے دیکھنے لگا جن نگاہوں کو مرتینہ سمجھتی تھی۔
منہ سے بولو کیا چاہیے؟ مرتینہ نے پوچھا۔ آج کی رات کو ذرا رنگین بنانے کو جی چاہتا ہے، طبیب نے کہا۔ کوئی ادھ کھلی کلی شام کے بعد بھیج دو تو تمہیں دعائیں دوں گا۔ آ جائے گی، مرتینہ نے کہا۔ اس کلی کو دیکھ کر کہو گے کہ یہ تو ہمیشہ تمہارے پاس ہی رہے، لیکن صبح کا اجالا نکھرنے سے پہلے اسے بھیج دینا۔ مرتینہ نے ایک آدمی کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ طبیب کے ساتھ جائے اور دوائیاں لے آئے۔ ہسپانوی مورخ فرڈینینڈ نے لکھا ہے کہ یہ ایسا راز تھا جو ملکہ مرتینہ اور طبیب کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا۔ کسی کو شک تک نہ ہوا کہ ہرقل کو دوائیوں میں کوئی ایسی زہریلی دوائی دی جا رہی ہے جو اسے اندر ہی اندر کھا رہی ہے۔ وہ بڑی ہی تیزی سے مرجھاتا اور معذور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ مرتینہ نے ہرقل کو مارنے کا فیصلہ کچھ عرصہ پہلے کیا تھا، جب اسے یقین ہو گیا تھا کہ ہرقل اپنے دوسرے بیٹے قسطنطین کو ہی اپنا جانشین بنائے گا۔ مرتینہ کے بیٹے ہرقلیوناس کے ساتھ تو ہرقل نے کبھی بات بھی نہیں کی تھی۔ اسی رات طبیب کے اس خاص کمرے میں ایک نوخیز لڑکی داخل ہوئی، جس کمرے میں طبیب کے گھر کا کوئی اپنا فرد بھی نہیں جا سکتا تھا۔ کوئی چلا بھی جاتا، طبیب کو کسی غیر عورت کے ساتھ شراب پیتے یا رنگ رلیاں مناتے دیکھ بھی لیتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ عیش و عشرت اور یہ رنگین بدکاریاں رومی معاشرے کا ایک لازمی حصہ تھیں۔ اس طبیب کو تو اس کے گھر کا کوئی فرد اس لیے بھی روک ٹوک نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ملکہ مرتینہ کا منظور نظر تھا اور اس سے بیش قیمت انعام و اکرام لا کر گھر والوں کو دیتا تھا۔ یہ لڑکی بھی انعام کے طور پر طبیب کے پاس آئی تھی اور یہ طبیب کا ذاتی انعام تھا۔ مرتینہ نے طبیب کو ایسے ہی حسین اور دلکش انعام پہلے بھی بھیجے تھے، لیکن اس روز اس نے مرتینہ سے کہا تھا کہ آج رات کوئی ادھ کھلی کلی بھیجے۔ طبیب نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو کچھ دیر دیکھتا ہی رہا۔ وہ صحیح معنوں میں ادھ کھلی کلی تھی، وہ حرم کی لڑکی تھی۔ ایسی لڑکیاں عموماً ساقی کے طور پر کام کرتی تھیں۔ شاہی محلوں میں یہ لڑکیاں نیم برہنہ لباس میں شراب پیش کیا کرتی تھیں اور انہیں خصوصی ٹریننگ دی ہوئی ہوتی تھی۔ اس رات مرتینہ نے طبیب کو خوش کرنے کے لیے ایسی ہی ایک لڑکی بھیج دی، حالانکہ ان لڑکیوں کو اس طرح استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ مرتینہ طبیب سے یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی تھی کہ 1.5 مہینے بعد اس کا بیٹا ہرقلیوناس ہرقل کے تخت پر بیٹھا ہوگا۔ بات بڑی صاف تھی، ہرقل کی زندگی یہی 1.5 یا زیادہ سے زیادہ 2 مہینے رہ گئی تھی۔ ملکہ مرتینہ بڑی ہی خوبصورت ڈائن تھی۔ تمہارا نام؟ طبیب نے پوچھا۔ مریاقس، لڑکی نے جواب دیا۔ مجھے میری بھی کہتے ہیں اور میریا بھی۔ شاہی حرم میں بڑی ہی خوبصورت اور نوخیز لڑکیاں موجود تھیں اور ان میں سے 2-4 طبیب کے پاس آئی بھی تھیں، لیکن اس لڑکی سے زیادہ حسین لڑکی اس نے نہیں دیکھی تھی۔ طبیب پر تو نشے کی سی کیفیت طاری ہونے لگی۔ اس کی تو جیسے عقل ہی مغلوب ہو گئی ہو۔ اس نے مخمور سی آواز میں کہا، تمہارا سراپا ہی اتنا نشہ آور ہے کہ اس کی موجودگی میں روم کی بہترین شراب بھی بیکار لگتی ہے۔ شراب تو میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گی، میریا نے جذباتی سے لہجے میں کہا۔ میرے ہاتھ سے جو پیتا ہے وہ بادلوں کے سفید سفید ٹکڑوں پر اڑنے لگتا ہے۔ ملکہ مرتینہ نے اس لڑکی کو اپنے کمرے میں بلا کر خاص طور پر کہا تھا کہ وہ اسے نہیں بھیجنا چاہتی تھی، لیکن طبیب کو خوش کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے وہ جائے اور طبیب کو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ مرتینہ نے وجہ یہ بتائی تھی کہ قیصر روم ہرقل بیمار ہے اور یہ طبیب ان کا علاج کر رہا ہے۔ لڑکی سمجھ گئی تھی کہ اس طبیب کو آسمان تک پہنچانا ہے۔ طبیب کے ہاں جا کر میریا نے فوراً بھانپ لیا کہ یہ طبیب ذہنی طور پر کمزور اور ڈھیلا آدمی ہے۔ میریا نے اپنی تربیت کے مطابق طبیب کے ساتھ ایسی حرکتیں اور باتیں شروع کر دیں کہ طبیب احمقوں جیسی حرکتیں کرنے لگا۔ میریا نے اسے شراب پلانی شروع کر دی اور پلاتی ہی چلی گئی۔ پھر یوں لگتا تھا جیسے طبیب نہیں بلکہ میریا اس ادھیڑ عمر کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ طبیب نے بہکی بہکی باتیں شروع کر دیں۔ اس نے ملکہ مرتینہ کی بات چھیڑ دی اور یہاں تک کہہ دیا کہ وہ چاہے تو ملکہ کو یہاں بلا کر پوری رات اپنے کمرے میں رکھ سکتا ہے۔ ملکہ مرتینہ جب میرے پاس ہوتی ہے تو وہ ملکہ نہیں بلکہ صرف مرتینہ ہوتی ہے۔ طبیب نے میریا پر اپنا روب گانٹھنے کے لیے
اور شراب کے زیر اثر کہا، آج اس نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے۔ یہ حرم ہے تو شاہ ہرقل کا، لیکن اصل میں یہ میرا حرم ہے۔ میریا پر طبیب کا رعب بیٹھا تھا یا نہیں یہ الگ بات ہے، لیکن میریا کے لیے یہ بات عجیب تھی کہ ملکہ مرتینہ طبیب کے پاس آتی ہے۔ میریا کو یہ شک ہوا کہ طبیب اپنا رعب جمانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ میریا میں تجسس سا بیدار ہو گیا اور وہ اصلیت معلوم کرنے کی ضرورت محسوس کرنے لگی۔ اب میریا کا رویہ ایسا جذباتی اور اشتعال انگیز ہو گیا کہ طبیب کی اگر کچھ عقل صحیح رہ گئی تھی وہ بھی میریا کے قبضے میں آ گئی۔ تخت کے جانشین کے سلسلے میں شاہی محل میں جو کشمکش چل رہی تھی، باہر کے کچھ لوگ اس سے واقف ہو گئے تھے، اور شاہی محل کے اندر تو ادنا درجے کے ملازموں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ ملکہ مرتینہ اپنے بیٹے ہرقلیوناس کو ہرقل کا جانشین بنانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے، اور ہرقل اس لڑکی کو قبول نہیں کر رہا اور اس کی جگہ بڑے بیٹے قسطنطین کو تخت پر بٹھانا چاہتا ہے۔ میریا کو تو یہ سب چکر پوری طرح معلوم تھا۔ اس نے دیکھا کہ طبیب مرتینہ کے ساتھ دوستانہ بے تکلفی کی باتیں کر رہا ہے، تو میریا نے سوچا کہ اسے معلوم کیا جائے کہ ہرقلیوناس جانشین ہوگا یا قسطنطین۔ میریا نے یہ بات چھیڑ دی۔ آپ کو تو بالکل صحیح معلوم ہوگا، میریا نے کہا۔ آپ کی عظمت کا اندازہ تو اس سے ہو ہی جاتا ہے کہ ملکہ مرتینہ کے ساتھ آپ کی اتنی گہری دوستی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ شاہ ہرقل کا جانشین کون ہوگا؟ جسے میں چاہوں گا، طبیب نے لڑکھڑاتی زبان سے کہا۔ مرتینہ کے بیٹے کے سوا اس تخت پر اور کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ اگر شاہ ہرقل کا حکم کچھ اور ہوا تو؟ شاہ ہرقل، طبیب نے طنزیہ لہجے میں کہا، اس شہنشاہ کی جان میری مٹھی میں ہے، چاہوں تو کل اس کے جسم سے نکال لوں، لیکن جو کام آہستہ آہستہ ہو جائے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ میریا نے اپنی تربیت اور پھر اپنے تجسس کی تسکین کے مطابق طبیب پر اپنے حسن اور اپنے ریشم جیسے ملائم بالوں اور گالوں کا سحر طاری کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی شراب کا پیالہ اس کے ہونٹوں سے لگا دیا، پھر جانشین کا مسئلہ چھیڑ دیا۔ طبیب نے بات صاف تو نہ کی، لیکن میریا کو شک ہو گیا کہ شاہ ہرقل کو جو روک کھا رہا ہے اس میں ملکہ مرتینہ اور اس طبیب کا بھی ہاتھ ہے۔ طبیب پر ایک تو شراب کا اور پھر اس نوخیز لڑکی کے حسن کا خمار طاری تھا، اس لیے وہ غیر محتاط ہو کر اتنی نازک بات کر رہا تھا، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ حرم کی ایک لڑکی میں اتنی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ یہ بات کسی اور کے کانوں میں ڈال دے۔ بہرحال یہ حقیقت اپنی جگہ موجود تھی کہ میریا اس طبیب کے ذہن اور اعصاب پر ایک بڑا ہی حسین آسیب بن کر طاری ہو گئی تھی۔ رات گزر گئی۔ میریا کی آنکھ اس وقت کھلی جب صبح ابھی تاریک تھی۔ طبیب سانس لیتی ہوئی لاش کی طرح بے سدھ پڑا خراٹے لے رہا تھا۔ میریا آہستہ آہستہ اٹھی اور باہر نکل گئی۔ اس کی ڈیوٹی پوری ہو چکی تھی، وہاں سے وہ اپنے حرم میں جا پہنچی۔ اگلی رات میریا حرم سے پھر غیر حاضر تھی۔ گزشتہ رات تو ملکہ مرتینہ کے حکم سے غیر حاضر ہوئی اور طبیب کے پاس گئی تھی، لیکن اگلی رات وہ چوری چھپے غیر حاضر ہوئی تھی۔ وہ شاہی محل کے ساتھ ہی ایک بڑے ہی خوشنما اور روح افزا باغ میں ایسی جگہ بیٹھی ہوئی تھی جہاں اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک شہزادہ بیٹھا تھا جس کا نام کونستانس تھا۔ کونستانس ہرقل کے بیٹے قسطنطین کا بیٹا تھا، یعنی ہرقل کا پوتا۔ چونکہ ہرقل قسطنطین کو زیادہ عزیز رکھتا تھا، اس لیے کونستانس سے بھی ہرقل بہت پیار کرتا تھا۔ قسطنطین ادھیڑ عمری میں پہنچ گیا تھا اور کونستانس کی عمر 23-24 سال کی تھی۔ یہ نوجوان انہی شہزادوں میں سے تھا جو اپنے آپ کو شرم و حجاب اور اخلاقیات کی پابندیوں سے آزاد سمجھا کرتے تھے۔ اپنے باپ کے حرم کو وہ اپنے اوپر حلال سمجھتے تھے اور باپ کی پسند کی لڑکیوں کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے تھے۔ کونستانس بھی کچھ اسی قماش کا شہزادہ تھا۔ عیش و عشرت کے دوران اس کی نظر میریا پر پڑی تو اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ بادشاہ کے حرم میں اس کے بیٹوں بھتیجوں وغیرہ کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، لیکن شہزادے حرم کی نوکرانیوں اور ہجڑوں کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ انہیں چوری چھپے اس خدمت کا بڑا اچھا معاوضہ مل جاتا تھا۔ کوئی شہزادہ کسی نوکرانی کو انعام و اکرام دے کر کہتا
کہ رات فلاں لڑکی کو باہر لے آنا، تو نوکرانی خطرہ مول لے کر اس لڑکی کو لے آتی تھی۔ کونستانس بھی ایسی ایک دو عورتوں کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا اور اس کی فرمائش پوری کرتی رہتی تھی۔ اب کونستانس نے میریا کو ایک محل میں دیکھا تو ایک عورت سے کہا کہ اس لڑکی کو کسی طرح مجھ سے ملواؤ۔ اس نے اس عورت کو اچھا خاصا انعام دیا اور عورت نے ایک رات میریا کو باہر نکال کر اس کے حوالے کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میریا اس طرح کسی شہزادے کی فرمائش پر چوری چھپے نکلی تھی۔ وہ بڑی قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی، اس لیے کوئی ملازمہ اسے باہر لانے کی جرت نہیں کرتی تھی۔ میریا کو معلوم تھا کہ درپردہ یہ کاروبار بھی چلتا ہے، لیکن اس نے کبھی ایسی خواہش کی ہی نہیں تھی۔ اب ایک پرانی اور بہت ہی چالاک ملازمہ نے اسے کہا کہ قسطنطین کا بیٹا کونستانس اس کی ملاقات کا خواہش مند ہے، تو اس نے کچھ پس و پیش کی۔ ملازمہ نے اسے بتایا کہ وہ انکار کا خطرہ مول نہ لے، کیونکہ یہ شہزادے کسی بھی طرح انتہائی ذلیل انتقام لے سکتے ہیں، اور اگر وہ چلی جائے تو اس شہزادے سے منہ مانگا انعام لے سکتی ہے۔ وہ رضامند ہو گئی اور رات ملازمہ اسے کسی طرف سے باہر لے گئی اور کونستان کے حوالے کر دیا۔ یہ کوئی 6-7 مہینے پہلے کا واقعہ ہے کہ ان دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ میریا نے کونستانس کو بتایا کہ وہ باہر آنے سے ڈرتی تھی اور وہ اس زمیندوز کاروبار کو اچھا نہیں سمجھتی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ شہنشاہ ہرقل نے صرف 2 راتیں اسے اپنے پاس رکھا تھا اور پھر اسے شاہی محلوں میں مہمانوں کو شراب پیش کرنے کا کام سونپ دیا اور اس کی تربیت بھی کی۔ مختصر یہ کہ وہ اپنے آپ کو مردوں سے بچا کر رکھنا چاہتی تھی۔ تمہاری یہ بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے میریا، کونستانس نے کہا۔ میں نے تمہیں اس مقصد کے لیے نہیں بلایا جو تم سمجھ رہی ہو۔ میرے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو گئی ہے۔ میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا کہ تم اپنے دل میں میری محبت پیدا کرو۔ محبت جبر سے پیدا نہیں ہوا کرتی، نہ ہی محبت کا معاوضہ دیا جا سکتا ہے۔ میں نے اپنے دل کی بات کہہ دی ہے، میریا نے کہا، اور یہ صرف اس لیے کہی ہے کہ میں تمہیں انہی شہزادوں جیسا شہزادہ سمجھتی ہوں جو حرم میں اسی طرح ایک طرح کی ڈاکہ زنی کرتے رہتے ہیں۔ تم محبت کی بات کرتے ہو، محبت کسے عزیز نہیں؟ مجھے میرے باپ سے نوچ کر یا جبرن خرید کر یہاں قید میں ڈالا گیا ہے۔ میں تو محبت اور پیار کو ترس گئی ہوں۔ اگر تم نے مجھے اپنی ہوس کی تسکین کے لیے بلایا ہے تو میں تمہارے لیے گوشت اور ہڈیوں کا بنا ہوا ایک بت ہوں جو تمہارے سامنے موجود ہے۔ اور اگر بات اس محبت کی کرتے ہو جس کا تعلق جسمانی ہوس کے ساتھ ہوتا ہی نہیں، تو مجھے فوراً آزما کر دیکھ لو، تمہاری محبت پر جان بھی قربان کر دوں گی۔ یہاں سے ان کی محبت کا آغاز ہوا۔ دونوں بہت دیر شاہی باغ کے ایک کونے میں بیٹھے رہتے تھے۔ جب میریا جانے لگی تو کونستانس نے اسے کچھ نقد معاوضہ پیش کیا۔ میریا نے یہ نقدی دیکھی، پھر کونستانس کے چہرے پر نظریں جمائی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کونستانس نے اسے بازوؤں میں لے کر ساتھ لگا لیا۔ اس محبت کی یوں تو توہین نہ کرو، میریا نے کہا۔ جب تمہارا اشارہ ملے گا میں آ جایا کروں گی، اور میں ایک خاص انتظام کر دوں گا، کونستانس نے کہا۔ میں حرم کی تمام عورتوں اور ہجڑوں کو کہہ دوں گا کہ کوئی شہزادہ تمہاری فرمائش کرے تو صاف انکار کر دیں۔ البتہ تمہیں شاہ ہرقل اور ملکہ مرتینہ کے حکم سے کسی کے حوالے کیا گیا تو یہ میرے بس سے باہر ہوگا۔ اگلے ہی روز کونستانس نے یہ انتظام کر دیا۔ حرم کی تمام عورتوں کو شدید نتائج کی دھمکی دے کر کہا کہ میریا کو اس درپردہ کاروبار میں استعمال کیا گیا تو اسے باہر لے جانے والی کو زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اس کے اس حکم پر عمل ہوتا رہا۔ میریا اور کونستانس اسی باغ میں ملتے رہے، اور وہ ایک دوسرے میں اتنے جذب اور تحلیل ہو گئے تھے کہ انہیں بعض ملاقاتوں میں یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ رات گزر گئی ہے اور پرندوں کی آوازیں اٹھنے لگی ہیں۔ اس محبت کا ایک اثر تو یہ دیکھا کہ میریا کو کوئی اور اپنی آزمائش پر نہیں بلاتا تھا، اور دوسرا اثر یہ کہ کونستانس کا دھیان کبھی کسی اور لڑکی کی طرف نہ گیا۔ کونستانس قسطنطین کا بیٹا تھا اور قسطنطین کو ہرقل نے تجربہ کار جرنیل بنا دیا تھا۔ اس نے لڑائیاں لڑی تھیں اور میدان جنگ میں قیادت میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ اس نے ایسی ہی تربیت اپنے بیٹے کونستانس کی بھی کی۔ یہ نوجوان
فن حرب و ضرب میں بھی طاق ہو گیا تھا اور شاہی معاملات اور امور کو بھی بڑی اچھی طرح سمجھتا تھا اور انتظامی امور میں تو اچھی خاصی سوجھ بوجھ رکھتا تھا۔ اس تعلیم و تربیت کا یہ اثر تھا کہ کونستانس کا شمار آوارہ شہزادوں میں نہیں ہوتا تھا۔ پہلی ملاقات کے 6-7 مہینے بعد کونستانس اور میریا ایک بار پھر باغ کے اسی ڈھکے چھپے کونے میں بیٹھے ایک دوسرے میں گم تھے۔ آج تمہیں ایک بات بتاتی ہوں، میریا نے کہا، لیکن ابھی یہ دل میں ہی رکھنا۔ میری گزشتہ رات اس طبیب کے ہاں گزری ہے جو شہنشاہ ہرقل کا علاج کرتا ہے۔ وہ ہے تو طبیب، لیکن اس سے زیادہ احمق آدمی اور شاید کوئی نہ ہو۔ مجھے ملکہ مرتینہ نے اس کے ہاں جانے کا حکم دیا تھا۔ طبیب تو مجھے دیکھ کر آپے سے باہر ہو گیا۔ میں نے اسے شراب پلائی اور وہ پیتا ہی گیا، اور جو اس نے باتیں کی ان سے پتہ چلا کہ اس شخص کے اندر سے میں کوئی بھی راز نکال سکتی ہوں اور اس کی ہوس پوری کیے بغیر رات بھی گزار سکتی ہوں۔ یہ سن کر تم کیا کرو گے کہ میری یہ رات کس طرح گزری؟ یہ سن لو کہ وہ مجھ سے اتنا مغلوب اور مغلوب ہوا کہ اس کے دل سے 1-2 ایسی باتیں نکل گئیں جن سے میں ایک شک میں مبتلا ہو گئی ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس کوشش میں ہے کہ ہرقلیوناس شاہ ہرقل کا جانشین بنے۔ ملکہ کے متعلق اس نے ایسی باتیں کی جن سے یہ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ ملکہ کے ساتھ اس کی کوئی اور ہی بے تکلفی ہے۔ اس میں شک والی کوئی بات نہیں، کونستانس نے کہا۔ ملکہ چاہتی ہے کہ شاہ ہرقل صحت یاب ہو جائیں، اسی لیے اسے خوش کر رہی ہے۔ وہ دراصل شاہ ہرقل کو خوش رکھنے کی کوشش میں ہے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو اس کا جانشین بنانا چاہتی ہے۔ میرا شک پھر بھی وہیں قائم ہے، میریا نے کہا۔ شک یہ ہے کہ ملکہ کی رضامندی سے طبیب شاہ ہرقل کو غلط یا زہریلی دوائیاں دے رہا ہے، جن سے ان کی صحت بڑی تیزی سے گرتی جا رہی ہے۔ میرا خیال ہے طبیب ایسی جرت نہیں کر سکتا، کونستانس نے کہا۔ ہمیں یہ بات ابھی کسی سے کرنی نہیں چاہیے۔ اگر کی تو بتانا پڑے گا کہ یہ بات تمہاری زبان سے نکلی ہے۔ میں جانتا ہوں اس وقت سلطنت روم پر حکومت ملکہ مرتینہ کی ہے۔ اس تک تمہارا نام پہنچا تو وہ تمہیں قتل کروا دے گی۔ اگر ملکہ پھر کبھی تمہیں طبیب کے ہاں بھیجے تو پھر یہ راز نکلوانے کی کوشش کرنا۔ وہ اگر تمہارے حسن اور تمہاری نوجوانی سے مروب ہے تو وہ راز اگل دے گا۔ میں راز اگلوانا چاہتی ہوں، میریا نے کہا۔ دونوں نوجوان تھے، ان پر رومانی جذبات کا غلبہ تھا اور ایسی کیفیت طاری تھی کہ میریا کی بتائی ہوئی یہ بات جیسے اوپر سے گزر گئی ہو۔ لیکن اتنا ضرور ہوا کہ ملکہ مرتینہ اور طبیب کے درمیان جو راز تھا اس سے پردہ اڑ گیا تھا۔ ہرقل کی صحت پہلے ہی گر گئی تھی۔ اب اسے احساس ہوا کہ مقوقس غداری کر گیا ہے تو اسے بہت دکھ ہوا اور گرتی ہوئی صحت پر اس کا اثر بہت برا پڑا۔ اس نے اس مسئلے پر غور کیا ہی نہیں کہ مقوقس نے غداری کی تھی یا دانش مندی کا ثبوت دیا تھا۔ مقوقس کا موقف یہ تھا کہ اب رومی فوج اسلامی لشکر کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہی۔ اس نے سوچا تھا کہ بجائے اس کے کہ مسلمان پورے کا پورا مصر لے لے، ان کے ساتھ معاہدہ کر کے انہیں وہیں تک رکھا جائے جہاں تک وہ آ گئے تھے۔ وہ قلعہ بابلیون کو مسلمانوں سے بچانے کی فکر میں تھا۔ بابلیون اور قلعہ روضہ جو نیل کے وسط میں ایک جزیرے میں تھا، بہت ہی اہم اور مستحکم مقام تھا۔ مقوقس یہ دونوں قلعے اور گرد و نواح کا علاقہ مسلمانوں سے بچا کر رکھنا چاہتا تھا، اور اسی کے پیش نظر اس نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا۔ لیکن ہرقل نے اس کا یہ استدلال سنا ہی نہیں یا مانا ہی نہیں۔ وہ تو مقوقس سے اس سازش کا انتقام لے رہا تھا جس کے تحت مقوقس نے ہرقل کو قتل کروانے کی کوشش کی تھی۔ مقوقس کی قسمت کا فیصلہ کر کے ہرقل کی جسمانی اور ذہنی حالت بہت ہی بگڑ گئی۔ یہ اس کا ذہنی رد عمل تھا۔ طبیب اسے دیکھ گیا اور پھر طبیب کی بھیجی ہوئی دوائی کھا لی تو اس نے پیغام لکھنے والے آدمی کو بلایا اور سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پیغام لکھوایا، جس کا ذکر پچھلے باب میں آیا ہے۔ اس نے مقوقس کا کیا ہوا معاہدہ منسوخ کر دیا اور مسلمانوں کو بڑے ہی برے نتائج کی دھمکیاں لکھیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان کسی معاہدے کے بغیر مصر سے نکل جائیں۔ پیغام لکھا جا چکا تو ہرقل نے قاصد کے بجائے ایک ایلچی کو بلوایا اور پیغام اسے دے کر کہا
کہ وہ بہت تیزی سے بابلیون پہنچے اور یہ پیغام مسلمانوں کی سپہ سالار تک پہنچائے۔ کاتب جب پیغام لکھ کر ہرقل کے حکم سے باہر نکلا تو ایک ملازمہ نے اس کے کان میں کہا کہ اسے ملکہ مرتینہ بلا رہی ہے۔ کاتب اس کمرے میں چلا گیا جہاں ملازمہ نے اسے بتایا تھا کہ ملکہ اندر بیٹھی انتظار کر رہی ہے۔ بیٹھو اور ایک پیغام اور لکھو، مرتینہ نے قاصد سے کہا۔ اس پیغام کا ذکر کسی کے ساتھ نہ ہو، ذرا سا بھی شک ہوا کہ تم نے کسی کو بتایا ہے تو اس کے فوراً بعد تم اس دنیا میں نہیں ہوگے، میں تمہیں اس رازداری کا انعام دوں گی، لکھو۔ وہ آدمی بیٹھ گیا اور مرتینہ جرنیل تھیوڈور کے نام پیغام لکھوانے لگی۔ اس وقت تھیوڈور مصر کے قلعہ بند شہر بابلیون میں تھا۔ کاتب پیغام لکھ چکا تو طبیب کی طرح اس کاتب کو بھی ملکہ مرتینہ نے سونے کا ایک ٹکڑا دیا۔ کاتب نے سونے کا ٹکڑا ہاتھ میں لیا تو اس کے چہرے پر حیرت زدگی کا تاثر آ گیا۔ اسے اتنے زیادہ معاوضے کی توقع نہیں تھی۔ مرتینہ نے دیکھا کہ یہ شخص سونے کے ٹکڑے کو دیکھے ہی جا رہا ہے تو اس نے اسے کچھ خوشگوار سے لہجے میں ڈانٹ کر کہا کہ اسے جیب میں ڈال لو اور کسی کو یہ نہ بتانا کہ یہ میں نے تمہیں دیا ہے۔ یہ سن کر کاتب نے بڑی تیزی سے ٹکڑا جیب میں ڈال لیا۔ روم کے اس شاہی خاندان کے پاس اس قدر کثیر خزانہ تھا جس کا حساب کتاب ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ ایک کاتب کے لیے صرف ایک ٹکڑا ایک خزانہ تھا، لیکن ملکہ مرتینہ کے لیے اتنا سونا ایسے ہی تھا جیسے ایک تنکا اٹھا کر باہر پھینک دیا ہو۔ کاتب باہر نکلا تو ملازمہ نے اندر آ کر مرتینہ کو بتایا کہ ایلچی آ گیا ہے۔ مرتینہ نے ایلچی کو اندر بلا لیا۔ ایک پیغام میرے بھی لیتے جاؤ، مرتینہ نے کہا۔ تم جانتے ہو کہ میرے پیغام کسی اور کو نہیں دکھائے جاتے۔ مصر پہنچو گے تو جرنیل تھیوڈور کو تنہائی میں میرا یہ پیغام دینا۔ کسی اور کو بھی پتہ چل گیا تو جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے۔ مرتینہ نے ایلچی کو بھی سونے کا ایک ٹکڑا دیا جو ایلچی نے لے کر فوراً جیب میں ڈال لیا۔ اسی وقت ایلچی ہرقل کا الگ اور مرتینہ کا الگ پیغام لے کر مصر کو روانہ ہو گیا۔ اس کا سفر خشکی کا بھی تھا اور پھر اسے بحر روم بادبانی جہاز سے پار کرنا تھا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہرقل کا یہ پیغام دسمبر 640 عیسوی کی ابتدائی دنوں میں بزنطیہ سے چلا ہوگا۔ یہ دسمبر کے آخری ہفتے کی وسط میں منزل پر پہنچا۔ مجاہدین کا لشکر بابلیون کا محاصرہ کیے ہوئے تھا، اس لیے سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے باہر ملے۔ انہیں پیغام دے کر ایلچی دریا کی طرف چلا گیا۔ اسے اس دروازے سے اندر جانا تھا جو دروازہ دریا میں کھلتا تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرقل کا پیغام پڑھا اور اپنے سپہ سالاروں کو اس طرح بلایا جیسے انہیں کوئی خوشخبری ملی ہو۔ سالار دوڑے آئے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ہرقل کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ اس میں لکھا تھا کہ معاہدہ منسوخ کر دیا گیا ہے اور اب مسلمانوں کا مقابلہ مقوقس کے بجائے دوسرے جرنیلوں سے ہوگا۔ ہرقل نے کچھ ایسے الفاظ بھی لکھے تھے کہ کوئی حکمران اپنی قوم کے کسی غدار کا طے کیا ہوا معاہدہ تسلیم نہیں کیا کرتا۔ ہرقل نے یہ بھی لکھا تھا کہ پیشتر اس کے کہ تمہاری ہڈیاں مصر کی مٹی میں مل جائیں، تم زندہ و سلامت مصر سے نکل جاؤ، بابلیون کو فتح کرنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ اللہ کے شیروں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالاروں سے کہا، ہرقل کی یہ دھمکی ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں۔ مقوقس ہمیں یہی دھمکیاں دیتے دیتے معاہدے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ کیا تم سمجھے نہیں کہ رومیوں کے پاس سوائے دھمکیوں کے اور کچھ بھی نہ رہا؟ بابلیون کا معاملہ صرف اس لیے کچھ مختلف ہے کہ یہ بہت ہی مضبوط قلعہ ہے۔ اسے ایک طرف سے نیل کا تحفظ حاصل ہے اور یہ خندق بڑا ہی کارآمد دفاعی انتظام ہے۔ ہمارے مجاہدین کو نیل بھی نہیں روک سکا اور صحرا بھی روکنے میں ناکام رہے ہیں۔ انشاءاللہ تم بابلیون کو بھی سر کر لوگے۔ خدا کی قسم میں ہرقل کو اس دھمکی کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بابلیون کو سر کرنے کا پلان سالاروں سے صلح مشورے کر کے بنا رکھا تھا۔ وہ منتظر تھے کہ ہرقل معاہدہ منظور کرتا ہے یا نہیں۔ یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ سپہ سالار نے بابلیون پر حملے کا حکم دے دیا
اور کہا کہ چند ثانیے وقت بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ سالار دوڑے گئے اور اپنے اپنے دستوں کو اکٹھا کر کے سپہ سالار کا حکم سنایا اور جوش بھی دلایا۔ ہر مجاہد کے کانوں میں ہرقل کی دھمکی ڈالی گئی اور کہا گیا کہ اس دھمکی کا جواب زبانی نہیں بلکہ عملی طور پر دیں گے۔ پچھلے باب میں بیان ہو چکا ہے کہ مجاہدین کس طرح خندق پھاند کر قلعے کی دیواروں تک پہنچ گئے تھے، لیکن مقوقس نے صلح کا پیغام بھیج دیا، اس لیے لڑائی روکنی پڑی۔ پھر معاہدہ ہو گیا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کا لشکر خندق اور قلعے کے درمیان آ گیا تھا۔ قلعے اور خندق کا درمیانی فاصلہ خاصا زیادہ تھا۔ معاہدہ تو ہو گیا تھا، لیکن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور اندیش سپہ سالار تھے۔ انہوں نے پہلے ہی اپنے سالاروں سے کہہ دیا تھا کہ مقوقس نے وقت حاصل کرنے کے لیے یہ معاہدہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اس معاہدے کی منظوری ہرقل سے لینا ضروری ہے۔ دراصل مقوقس کمک کا منتظر تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ پہلے ہی وقت گزر گیا ہے اور ابھی تک معاہدے کی منظوری نہیں آئی، ہو سکتا ہے معاہدے کی منظوری کے بجائے سکندریہ سے یا بزنطیہ سے زیادہ نفری کی کمک آ جائے، پھر مجاہدین کے لیے بڑی ہی مشکل پیدا ہو جائے گی۔ اس خدشے کے پیش نظر سپہ سالار نے اپنے لشکر کی پوزیشن کا جائزہ لیا۔ لشکر قلعے اور خندق کے درمیان تھا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطرہ نظر آنے لگا کہ کمک دریا کے راستے آئے گی اور اس طرف کے دروازے سے اندر چلی جائے گی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ رومی خندق میں پانی چھوڑ دیں اور اندر سے فوج باہر نکال کر حملہ کر دیں۔ اس صورت میں مجاہدین کے لیے پیچھے ہٹنا خطرناک ہو جائے گا۔ وہ خندق اور زیادہ نفری کی رومی فوج کے درمیان ایسی صورتحال میں پھنس جائیں گے کہ سالار کوئی چال یا کوئی پینترا نہیں بدل سکیں گے۔ مجاہدین نے یہ خندق اس صورت میں پار کی تھی کہ نیل کے اتر جانے سے خندق کا پانی بھی دریا میں واپس چلا گیا تھا۔ سپہ سالار کو معلوم نہیں تھا کہ خندق میں پانی چھوڑنے کا کوئی انتظام ہے یا نہیں۔ خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ کوئی اور انتظام ضرور ہوگا۔ ان خطروں اور خدشوں کے پیش نظر سپہ سالار نے یہ احتیاطی تدبیر اختیار کی کہ معاہدے کی منظوری یا نامنظوری آنے سے پہلے ہی تمام لشکر کو حصار خندق سے باہر لائے۔ محاصرہ برقرار رکھا گیا۔ سپہ سالار نے سالاروں سے کہہ دیا تھا کہ خندق کسی اور طریقے سے عبور کر لیں گے۔